الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. عشق دیا اگا نہیں لایا جاندیا لگ جڑ پھر نہیں بجھایا جاندیا. عشق دیا اگا نہیں لایا جاندیا لگ جڑ پھر نہیں بجھایا جاندیا. چہرہ ہووے یار دا نگاہ سامنے چہرہ ہووے یار دا نگاہ سامنے ایوت نہیں گلدنا ایوت نہیں گلدنا کٹایا جانیا لگ جان پھر نہیں بجھایا جانیا. عشق دیا اگا نہیں لایا جانیا لگ جان پھر نہیں بجھایا جانیا. سادیاں دے حصے بچی حضور آنا سی سادیاں دے حصے بچی حضور آنا سی. سر جگ دیا دایا جانیا بھاوے سارے جگ دیا گیا جانیا
جانیا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد تعظیم احترام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب، قابل صد تعظیم احترام استاد الحفاظ استاد القرآن مولانا قاری عبدالرؤوف صاحب، عبدالغفور صاحب اور دیگر مولانا قاری انصر صاحب اور صاحبین گرامی، اسی سارے محترم مرحوم بھائی محمد رمضان کے گھر محفل میلاد مصطفیٰ دے وچ اکٹھے آئے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات جل شانہ ساڈی اس محفل کو قبول فرمائے، میرے بھائی کی قبر اتنے کروڑ رحمت نازل فرمائے اور ناچیز نو کما حقوق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیا مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، اللہ تعالی جل شانہ فرمانا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، فرمایا تحقیق اللہ نے مومنوں کے اوپر احسان کیتا کہ انہاں دے وچوں رسول اپنا بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ مکرم رسول اللہ کی آیتاں پڑھتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور انہوں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہوں قرآن اور حدیث کا علم دے۔ سبحان اللہ۔ میں بعض جگہ پہ اختلاف کر رہا ہوں، یہ کبھی کر لگا کر والا میرا نارادہ انہوں ورق پورا پیچھا کروان آگے پیچھے جواب نہ پڑا چاہیے۔ وہ ادھر استاد بیٹھے ہوں تو معذرت نہ وہ یاد کر کریں استاد ہے میں آنا بست معلم میں کہ تو ساڑھے کھانا ہے جی تساں یہ حدیث کا نہ کام کرو، قرآن کی حدیث پڑھائی آتا تو کہ تساں ساری جا رہے ہیں زیر مارو تو تساں حدیث حضور دی پڑھ بانا بست معلم، رسول اللہ نے انگریزی نہیں پڑھائی، رسول اللہ نے قرآن پڑھائی، رسول اللہ نے حدیث پڑھائی۔ یہ گل ہے راز نہیں کرنا جڑی گل سیدھی ساڈے کول چودھری کول بلاتے رہے چودھری نمبردار تے دوسرا کوئی بندہ یہ شروع تھی وجہ کہ میں نمبردار تے سوال برداشت کرے سی وجہ تو نمبردار ہے تو یہ ویلا نمبردار کیوں بنا تھا؟ ٹھیک ہے آنو گوشت تو معلم ہو لگا یہ گل نہ کرو خدا دا، ہاں یہ جنہ کھانے جنہوں اللہ نے اعزاز دیتا ہونا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کول بیٹھا ہوں کہ استاد جی کیڑی گل کراں جن ساڈ حکومت نے آرڈر دیتا ہویا بھائی ہر روز کی تصویراں بناونی کتنیاں ہر روز استاد بنانے دے، پتہ نہیں میں جڑے دسیا وہ بھی استادوں دے وچ ہی ہے تاکہ 21 تصویراں حضرت جی صاحب غلط نہ پیا صحیح پیا تصدیق نال کیتی ہے میں غلط ہوں تو دنیا تو جملہ خبریہ وہ ہوتا ہے جو ساتھ یا جھوٹ بات مشتمل ہوتا ہے، ایسی بات میں خبریہ گالی پہ کرتا ہوں انشائیہ نہیں پہ کرتا۔ حضرات محترم نال تصدیق بھائی اور کر دیتی وہ فرماتے ہیں ہر روز 21 تصویراں بناتے ہیں تو سینڈ کرے ہیں باویں چھوڑوں پڑھائیاں جنہیں پڑھائیاں لیکن 21 تصویراں سینڈ کرے ہیں جب وہ ڈیک نہیں آیا وہ پیچھے کافی عرصہ پہلے وہ دیڑ تو پیچھے 21 تصویراں ہر روز ساتھ سینڈ کرتے ایسا بھائی تھی بھیا ہے کوئی نہیں تھی بھیا ہے تھی بھیا ہے کوئی نہیں تھی بھیا ہے بھیا ہے کوئی نہیں یہ آنا بست معلم والے نہیں آنا بست معلم والے یہ جڑے بیٹھے نا درویش لوگ یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حدیث انہاں تے نہیں لگتی، یہ حدیث کم از کم جتنے جیسے مصداق ہوئے نا وہ اس جگہ تے لائے نہیں کرے نا جویں مرضی لائے ہوئے یتلو علیہم آیاتہ، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ دا پیارا نبی تشریف لایا نا وہ پڑھدا ہے انہاں دے تے رب دی آیات سبحان اللہ، ویزکیہم، اور وہ ایتاں پڑھ کے تے پاک کردا یہ قرآن تے حدیث ہی ہے جڑا بندے نوں پاک کردا اور کوئی علم کوئی نہ دنیا دا یہ تو فن ہے، یہ فن ہے علم ہے اگر قرآن تے حدیث ہی حضرات دوسری چیزیں فن ہے۔ آج کل الیکٹریشن اگے بندے الیکٹریشن والا کام سیکھتے ہن پڑھ گئے کتاباں دے وچ ڈرائیوری والا سسٹم آج کل کتاباں دے وچ ہر شے کتاباں دے وچ آئی یہ فنون ہے علوم یہی ہے۔ حضرات محترم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ،
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فرمایا انہوں کتاب و حکمت کی تعلیم دیندے نے اور وہ اگر اس سے پہلے کھلی گمراہی حضرات محترم میرے تو پہلے ماں قبل ساتھی بیان کر رہا تھا کہ میں اگلے بھی ایک جات ایک گل کی تھی کہ یہ جڑے ساڑھے کو 70-80 سال کے بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں انہوں کو پوچھنا میں اس دور کا تھوڑے بچپن کے دور کا مرنا کیا جائے تو ساڑھے دور کا مرنا کیا جائے فرق ہوتی کہ کون جناب پڑھنے کے بھی فرق یہ لوگ آخر با جناب سن منو ہم کوئی ساتھی نہیں ہے خواہ مخواہ منو میں نا خدا دا نام منو آپس بھی بڑے نہ کرو جس طرح میلاد مناون سے دل کرے وہ کر لیا کرے جس طرح نہ کرے نہ کی دکر لیکن لڑنا نہیں کرتا نہ اے جی کتوں ثابت ہے میں آگے جی کریں دے کہ پہلے دے گل سنو بس میلاد اس کے کریں گے کہ بلا قاری صاحب پہلے قرآن پڑھے ہوں قرآن کے ثبوت دیوڑی کو لوڑے میں حضور دور پڑھے ہوئے نتیجے بول حضرات محترم آج تو تے میں تے ماشاءاللہ کوئی مار وجے تے قرآن پڑھ دے اور مخصوص مقام تے قرآن پڑھ لیندے ہیں لیکن قربان جاواں صحابہ کرام تو انہوں نے جویں قرآن پڑھا انج دنیا دے تے کسے پڑھے ہی نہیں کی مثال دیوڑی کو دلیل دیوڑ دی لوڑ ہے تے حضور دے دور وچ نعتاں پڑھیاں ویندیاں سن یعنی خدا دی قسم 39 نعت خان وکھا سکدا وا لیکن اج کل والے نعت خان نہیں جڑیاں دی قسمت ساڈی لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی جی شالا حسین دا بابا جنت ساڈی پکی قوم آ کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میں کہ کام سیدھا کرے ایک نہ ہوئے جنت یہ پکی تھی گئی یہ جو نعت خان نہیں ہے لیکن نعت خان ہے سمجھ آ گئی نعت خان مصطفیٰ جان رحمت دور سے ہے اور ایک امر جنی جن ہے وہ بھی حضور دی نعت پڑھتا ہے ہاں جی یہ نعت خان رہے نعت کا ثبوت حضور دے دور چ نعت خانی دا دور ثبوت حضور دے دور دے وچ میرے مصطفیٰ جان رحمت دیاں تعریفاں بیان کرنیاں میلاد دے وچ اے تے گلاں ہوندیاں نے حضور دی شریعت بیان کرنی حضور دیاں تعریفاں بیان کرنیاں اے بھی مصطفیٰ جان رحمت دے دور دے وچ کام ہے النبی سید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج على حلقة یعنی من اصحابہ حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گل روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے حلقے والے پاسوں تشریف لے صحابہ کے منہ کر بیٹھے تو دین ربی حلقہ وقال ما اجلسكم مدینے دے تاجدار نے فرمایا جلسہ کیا آج جلس تو میں نے باؤں نہیں بہت گیا تو جلسے ہی تو آپ کریں گے آئے میلاد کانفرنس اے شان نزول قرآن کانفرنس اے شان اہل بیت کانفرنس فلانی کانفرنس فلانا ملا فلانا جلسہ فلانا جلسہ اے فلانا جلسہ حضور علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے رہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما اجلسکم فرمایا اے جلسہ کیا قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمده على ما هدانا لدینہ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اساں اس کان بیٹھے کہ اللہ دی بارگاہ وچ دعاواں پہ کردے ہیں اس کا شکر پیدا کردے ہیں کہ جناب نے ساڈے تے کرم کیتا سن دین عطا فرمایا ومن علینا سبحان اللہ یا رسول اللہ دعا خوشی پہ کریں جڑا اللہ نے جناب جناب کی ساڈے تے احسان فرمایا سبحان اللہ قرآن کی اللہ نے فرمایا لقد من اللہ حدیث میں آیا ومن علینا فرمایا جڑا میں جڑا احسان ہویا نا جناب کی صورت ساڈے ہوتے جنت احسان پر خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی تا کر کے شاعران دے فضل بولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اور دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا عرض کی یا رسول اللہ قیامت کو تو قائم ہونی ہے مدینے دے تاجدار نے فرمایا میرے غلام قیامت کی پوچھدا پیا میں قیامت کی کون تیاری کی عرض کی یا رسول اللہ اور تو کوئی تیاری کوئی نہیں لیکن اتنی گل ہے کہ میں اللہ کے رسول دے نال محبت کرنا حضور علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب او کما قال علیہ السلام حضور نے فرمایا میرے غلام جڑا کسی دے نال محبت کرے گا اسے دے نال قیامت والے جاڑے ہوے سبحان اللہ جڑا قیامت والے جاڑے کہدے نال ہوندی
یہ مطلب نہیں بھائی جناب صحابہ کرام بھائی نمازہ کو نہیں پڑھتے سن بالکل کوئی مانا یہ کشیدہ کی کھلے ہو آج کل مانا ہی بڑے کٹے ہوئے ہیں بولو جی مولوی صاحب وہاں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ نے نماز منع کیتا لا تقربوا الصلاۃ نماز دے نیڑے نہ بجائے تو تساں نمازاں پڑھو اللہ نماز تے کتے رکھی میں کہ اگلی آیت پڑھنا موت آنی مان تو پکارا نہیں سبحان اللہ وہ لا تقربوا الصلاۃ تے گزارا کی کھڑا خدا نے مسلمانوں سمجھو ساری قوم اج کل بڑی تیز ہو گئی صحابی نے اڑا فرمایا نا یا رسول اللہ سن ہور تے یہ مطلب نہیں حضور علیہ السلام نے کم و بیش 1,24,000 اگر صحابی ہے نا تو ایک بھی بے نمازی کوئی نہیں کوئی شک نہیں ہاں جی ایک بھی بے نمازی کوئی نہیں اور جس نے نمازاں گھٹ پڑھیاں نا تو اس نے مصطفیٰ دا اختیار دکھایا سمجھ آ گئی صحابی ایسے بھی ہے جا کہ یا رسول اللہ میں ایمان قبول کرے نا لیکن نمازوں تھوڑی میرے کو گھٹ کرو مصطفیٰ جو رحمت نے فرمایا چل تیرے کر دو لیکن یہ کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے سکتا ہے حدیث اس سے کہ بھائی جناب ٹھیک ہے مولانا اسماعیل صاحب فرمان میں اتنا سے میں نے مثال پہ دینا یہ تو متقی بندے نے وہ میرے جو ان پڑھ جو اٹھی کرو تا کہ جی تو ثابت جو چاہو دو نمازاں دی ساڈی پڑھ کے دے چھوڑا یہ گل کوئی نہ ہے ہاں یہ حضور دا اختیار ہے وہ چاہن تے دنیا دے اوتے رب دی جنت ویچ چھوڑے سبحان اللہ وہ چاہن تے کسی نوں نمازاں گھٹ کرا چھوڑے وہ چاہن تے اگر چالا تیرے تے سونا ہی معافی پا لے کرنا دوے نوں آخر حرام ہے چاہن تے کسی عورت نوں آخر بھائی تیرے کول عدت 4 مہینے تے 10,000 کوئی تیرے کول 3,000 سبحان اللہ جس طرح اسماء بنت امیس کو فرما دیتے سراقہ بن مالک کو سونا پوا دیتے حضرات محترم یہ تو اختیار ہے نا مصطفیٰ دے یہ تو میرے نبی علیہ السلام دے اختیار ہے صحابی نے آکھے یا رسول اللہ مطلب ہے نمازاں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں حج کرتے ہیں لیکن یا رسول اللہ جی سب سارے عملوں نالوں زیادہ ماننا وہ جناب دی محبت ہے سبحان اللہ جناب دی اگر یاد میں دسو بھائی اگر بندہ مجرم ہوئے جنا خوشاب جرم کی تھی مطلب جناب پرویز الہی صاحب اپنا کرم الہی صاحب بھی نال ہوئے فتح خالق بھی نال ہوئے جناب سمیرہ ملکانی بھی نال ہوئے مدرسہ بھی نال ہوئے تو بعد بندہ تھوڑے کو مار کے لگ نہیں سکتے میں ہیڈ ہیڈ ترکڑے میرے نال ہوئے اب میرے نال ہیڈ ہیڈ لوگ بعد اتو شباز شریف تھے حمزہ شباز سے جناب پتہ نہیں کیڑا آج کل کیڑا آیا محسن نقوی صاحب آپ کو پتہ ہوتا جی اس نے قبر شبر آج کل بنائی کرتے ہیں حضرات ناراض نہیں ہونا حضرات محسن نقوی صاحب اور نال ہوئے کہ بات کھانے کو کیڑا ڈر لگنا آج اعلیٰ حضرت فرماندن میں مجرم ہوا گا مجھے ساتھ لے لے کہ ہے جا پتا تھانے کہ ہے جہاں جا بجا تھانے والے یعنی یا رسول اللہ ہر جا دے پکڑے والے کھلے میں مجرم ہاں جے اگر تساں اپنی کملی چھپا کے تو بعد میں نے کہیں کہے گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ حضرات محترم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام ذرا توجہ دینا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دہاڑے اس دن ہوئے گا جس دن تو محبت کرے گا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں من حضور علیہ السلام نال بھی محبت ہے ابو بکر صدیق نال بھی محبت ہے عمر فاروق نال بھی محبت ہے میرے عمل تو گویا انہاں دے نہیں لیکن میں نے انہاں دے نال محبت ہے آج کل کئی کم وقت ایسے بھی بندے نے جڑے حضور دے صحابہ دے زبان درازیاں پہ کرتے ہیں خدا را مسلمان اپنے ایمان نو برباد نہ کر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ذرا کو حدیث کو سماعت فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو فرمایا کی پہ کر دے عرض کی دی یا رسول اللہ ومن علینا بک سونے رب دا شکر پیدا کر دے رب دی بارگاہ وچ دعا پہ کر دے جڑا سانو اس نے ہدایت دتی اسلام دتے تے جڑا جناب دی صورت ساڈے اوتے احسان کیتا قال اللہ ما اجلسکم الا ذلک قال اللہ ما اجلسنا الا ذلک حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا اللہ دی قسم یہ پہ کر دے آئے اسے کان بیٹھے عرض کیتی سوڑیا اللہ دی قسم اسے کان بیٹھے سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں میں تواڈے تے کوئی اعتراض کوئی نہیں ہے میں نے کوئی تواڈے تے شک کوئی نہیں ہے اما لا علم لم علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما لم تستخلفون تو مطلب فرمایا میں تواڈے تے کوئی الزام نہیں ہے میں تواڈے تے شک نہیں ہے لیکن گل اے وے اتانی جبریل فاخبرنی حضور نے فرمایا میرے کو جبریل آئے تو نے مجھے خبر دیتی ہے اس میں نے آ کے خبر دیتی کہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ سونیا یہ جڑے تیرے غلام بیٹھے نا رب انہاں دے اوتے فخر کرے
سبحان اللہ دوسری حدیث سماعت فرمان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی اذا قد خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی اذا دنا منهم سامعهم يتذاكرون قال ان الله اتخذ ابراہیم خلیلا وقال آخر موسیٰ کلمہ تکلیما وقال آخر عیسیٰ روح اللہ وکلمۃ اللہ وقال آخر آدم مصطفیٰ اللہ. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے غلام بیٹھے سن, صحابہ کرام بیٹھے سن اور نبی علیہ السلام اپنے کاشیان اقدس دے وچوں نکل کے نبی علیہ السلام جدوں صحابہ دے قریب آئے حتی اذا دنا منهم سامعهم يتذاكرون میرے نبی علیہ السلام جدوں کول آئے تے انہاں دی گلاں سن لئیاں. سبحان اللہ تاشا تے لوڈاں دی گل نہیں پے کردے سن, کوئی والی بال تے کرکٹ دی گل نہیں پے کردے سن, او کوئی کبڈیاں تے ککڑ پھڑاون دی گل نہیں پے کردے سن. اوے سن مسلماناں سنی خدا را ذرا توجہ کر, اج کل دوانا تھوڑا آیا تے سج گئیاں گلیاں تے بازار. میں آکھیا گلیاں تے بازار صرف اے نہ سجا, اپنے دل والی گلی تے دل والے بازار نوں بھی سجا. بس سونا کیڑے دل تے کیڑیاں گلیاں تے بازار سجاونا ہے, سمجھو یہ ملا بلادری حضور کیڑی گلی سجاونا ہے. یہ سامنے یہ دل والی تو سجی کوئی نہیں, دل والی گلی تیری میری سج میری دوا تیرے تے میرے اندروں جھوٹ ختم ہو جاتا, غیبت ختم ہو جاتی, چغلیاں ختم ہو جاندیاں, جھوٹ تے عدالت تے چیزاں ختم ہو جاندیاں, بد نظریاں تے بے حیائیاں ختم ہو جاندیاں. لیکن مصطفیٰ جان رحمت دی آمد دے اوتے تے لیٹیں لا لیاں, گلیاں ظہری طور تے سجا لیاں, لیکن جڑی چیز نوں سجاونا یا او سجائی کوئی نہیں. عارف کھڑی فرما در عارف کھڑی فرما عارف پیر باہو رحمت اللہ علیہ فرما در دل کالے نالو موکا لا چنگا تے جے کوئی اس نو جانے اگر تو نبی علیہ السلام نے ملاد والے دھاڑے پوڈر کریم لا لے تے ماشاءاللہ پینٹ شرٹ ٹائیاں ہی پا لے تے پگڑی پا لے تے جناب اعلی قسم دے لباس پا لے تے دل کالے نو صاف کوئی نہ کرے. تے بات رسول اللہ دی آمد نے مقصد نو سمجھ گیا, کوئی مقصد نہیں. وہ بول تو صحیح بلاد تے آپا کیویں کیتی بیٹھے مٹھے مٹھے اڑائے کوئی سون نہ کیندا. آپا تے اپنی گل گھر دی گل گھر وچ رہ وے باہر نہ نکلے. خدا را انہاں چیزاں نوں سمجھو, خدا را انہاں چیزاں نوں سمجھو. اسی نبی علیہ السلام دا میلاد منائیے تے انج منائیے جویں حضور دے صحابہ نے منایا. سبحان اللہ. میرے نبی علیہ السلام دی شریعت دے اوتے انج پیرا دے وی جویں نبی علیہ السلام دے صحابہ نے پیرا. سبحان اللہ. وہ پیرے تے کدے گئے. سبحان اللہ. 12 ربیع الاول والے دہاڑے نماز پڑھنی نصیب نہیں. حقیقت بات دا میں اگل دہاڑی ویندہ کیا تھا ہدولی والے سائڈ تے محفل تے میرے نال ایک بزرگ آسا, میں پھر کدے تساں لاہور میرے نال آؤ نا 12 ربیع الاول والے دہاڑے تے میں تانوں وکھائیں کہ تواڈے نبی علیہ السلام دے ربیع الاول دے جلسے تے ہوندا کی خدا دی قسم کڑیاں مڈے کدھروں موڈے میرے کیا یہ حضور علیہ السلام دے کوئی شک نہیں. خدا را میں اپنی اکھی نال ویکھ کے آیا, اپنی اکھی نال ویکھ ہونا بالکل صحیح. کم از کم یہ تو چیزاں یہ چیزاں کیوں اتنی خراب تھی امت مسلمہ دے اتنی قوم دے وچ بگاڑ کیوں آ گئے. اساں حضور علیہ السلام عمل کی چھوڑ ساڈیاں مجلساں دے وچ نبی علیہ السلام دا دین ختم ہو گیا. اساں جتھے باونا اوتھے ارلیاں پرلیاں گلاں کر چھوڑیاں, لیکن صحابہ کیڑیاں پے کردے نے. انہاں آکھیا قالا ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا. حضور نیڑے گئے نا تے گلاں پہ سن دے سن رسول اللہ. ایک پہ آندا سی یار اللہ تعالیٰ نے ابراہیم نو بڑی شان دیتی ہے, اللہ نے بیلی بنا لیا. وقال آخر موسیٰ کلمہ تکلیمہ. ہونا کہ یار موسیٰ علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے. موسیٰ علیہ السلام نو نال رب تعالیٰ نے کلام فرمایا. تیسرا بولا انہاں قال آخر
عیسیٰ کلمۃ اللہ و روح اللہ نا کہ عیسیٰ علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑی عزت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا نے۔ رب نے انہوں نے کلمۃ اللہ تے روح اللہ فرمایا ہے۔ بعد نے کیا بات مصطفیٰ اللہ یار آدم علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے، رب تعالیٰ جل شانہ نے آدم نو چن لیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ گلاں سن کے دی فرمایا قال قد سمعت کلامکم واجب سنا میرے غلامو میں تہاڈا کلام بھی سنیا تے تہاڈا تعجب بھی سبحان اللہ نے فرمایا رسول اللہ نے فرمایا میں تہاڈیاں گلاں سنیاں نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ ابراہیم خلیل اللہ و کذالک و موسی نبی اللہ و کذالک و عیسی روح و کلمۃ اللہ و کذالک و آدم مصطفی اللہ و کذالک فرمایا میرے غلامو جڑا تساں پہ آدا عیسی ابراہیم علیہ السلام اللہ دے بیلی نے اے ہر گل ٹھیک پہ فرما دیا جڑے تساں پہ فرما دیا آدم موسی علیہ السلام نجی اللہ نے نجات پاون والے نے اے ہر گل ہے جڑا تساں کیا عیسی علیہ السلام روح اللہ نے کلمۃ اللہ نے اے ہر گل ہے جڑا تساں کیا آدم علیہ السلام اللہ دے چنے ہوئے نے ان ہر گل ہے، لیکن مدینے دے تاجدار نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر فرمایا میرے غلاموں لیکن چھوڑ لینا میں بھی رب دا حبیب بن گیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں بھی اللہ دا حبیب بن گیا ہے، فخریت دور دے گل نہیں پہ کرتا کہ فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامت تحتہ آدم و من دونہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی حمد دا جھنڈا قیامت والے دن میرے ہاتھ چھوے گا، اس جھنڈے دے تلے آدم علیہ السلام کو لے کے ساری مخلوق کھڑی ہوے گی۔ میرے غلاموں میں فخریت اور سے نہیں آتا وانا اول شافع و اول مشفع یوم القیامت ولا فخر، اور سب تو پہلے قیامت والے دن میں شفاعت کراں گا، سب تو پہلے میری شفاعت قبول ہوے گی، میں فخریت اور سے نہیں آتا وانا اول من يحرك حلق الجنہ ويدخلني وما يفقراء المؤمن وما يفقراء المؤمنين ولا فخر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکاواں گا، وہ دروازہ میرے کان کھلے گا، میرے نال میری غریب امت ہوے گی۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے یا رسول اللہ کی بصیرت کیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکاؤنا ہے، میرے گھر دروازہ کھلنا ہے، میرے نال غریب نال ہون گے۔ غریبیاں تو تنگ آ کے کئی والے چوریاں تے شروع تھی ویسا، کئی والے ڈکیتیاں تے شروع تھی ویسا، کئی والے خودکشیاں تے شروع ہو ویسا۔ اور نہ کرے اللہ دیا بندہ تو چور نہ بن، تو ڈکیت نہ بن، غریبی تے خوش ہو جا مصطفیٰ جنت تے سب تو پہلے لے کے جا۔ اسلامی نقطہ نظر دے رب دا انعام غربت مدنی سرکار دی سنت ہے، وارث اسلام غربت اج دے بے نور معاشرے وچ بے حد بدنام غربت، کدے درد زازا نبیاں دا اج کل الزام غربت۔ اج کل غربت جڑا غریب ہے اس کو رشتے لے تیار کوئی، اس کو یاری بناون تیار کوئی نہیں، اس نہ کوئی تعلق جوڑن تیار کوئی نہیں، لیکن تو غربت تے راضی ہوویں، تو غربت تے راضی تھی گیو انشاءاللہ قیامت والے دن مصطفیٰ جان رحمت دے قافلے دے وچ جنت وچ رہنا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو صحیح ہے، چار داڑے دی زندگی میں اگلے داڑے کسی تقریر سے گل سنائیے، وہ میں پڑھی تھی کسی جہاں سے، وہ ایک بندہ ایسی تے وہ غریب ایسی، یہ میں اکثر تقریروں دے وچ سنانا تے اے اس وہ جدوں اکثر اپنا ٹاٹ چھنڈ کے نا روٹی کماونی ہکی دے آ رہے تے ٹاٹ بچھاؤنا کسی جہاں تے سہ بیٹھنا، وہ جڑے اس انداز نال زندگی بسر کرنا پہ ایک داڑے سلام آ کے جڑے عالم کوٹھیاں تے محلہ والے ہیں انہوں نے سلام لگا کے تے جڑا غریب ہے ٹاٹ والا زندگی بسر کرنا، اس ٹاٹ ٹھنڈا تو پیر اونچی جا تے تو جناب گوٹ ماری بندے نوں جڑی کاوڑ باسا لوڑے بدلے یہ جناب کی وطنا کرن اس آ کے غریبی دا اج مزہ آیا میں اللہ اکبر سمجھ آ گئی۔ اتنے بزرگوں نے لکھا بھائی یہ جدو کل قیامت والے دن حساب کا سلام ہوسی نا وہ غریب انجے حال بیٹھو تو جی ایک حکایت والا غریب بیٹھا
وہ یار دکھی بیٹھا آتے غربت پریشان نہ تھی گا ڈاکے نہ مارے گا چوریاں نہ کیتیاں گا سود والے پاسے نہ گیا رشوت والے پاسے نہ گیا کر تیرے بزرگ تیرے جس نبی نے ملاد جائے بیٹھا اس پیڑ سے دو ترے پتھر ہی بندے مہینہ مہینہ روٹی نہیں کھادی انہوں نے نظام چلا دیتا 3 سال شیب ابی طالب دے وچ ڈکے رہے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی علیہ السلام دے غلام لیکن حرام والے پاسے رسول اللہ دی تے خیر گل ہی کہ حضور دے غلاماں دی بھی کدے توجہ نہیں آگے سبھی نبی علیہ السلام دے غلام اچھا ماشاءاللہ لاکھ روپے تنخواہ ہے گی نے مار تے بات بھی رشوت قدر نہیں چھوڑ نہیں گل نہیں کہ چھوڑ دے نے مسلمان ہے نا ہاں مسلمان ہاں حضرات محترم اج ساڈے کردار تو لوگ انگلیاں اٹھاندے پے نے وڈے ڈاکوؤں نوں چھوڑی بیٹھے نے وڈے ڈاکوؤں نوں ساڈے 2-4 منڈے لگ وے نا انگلینڈ والے پاسے کوئی یورپ وچ کوئی اٹلی وچ ہوگے پیچھے دنیا کماون کر دنیا پتہ نہیں کتھے کتھے گئی بھائی جد اتنا دنیا نو پیچھے نہ لگے ہونا نا کدھر جڑے دنیا نو بنایا کدے اتنا اس نے پیچھے ٹرے ہوئے نا خدا دی قسم دنیا ہی پیرا چھویا تے آخرت بھی لیکن دنیا پیچھے نکلے نہیں نہ پائے دنیا پیچھے دوڑ وہ جڑے پیچھے وہ مولوی صاحب بڑے ایماندار لوگ غیرت تو زمین نکل وے نہیں جڑے ساڈے جٹ لوگ نہیں بیٹھے ہونے جو کوئی ڈارے ہیں کوئی گل سن کے حضرات محترم وہ جٹاں دے پیراں تلو زمین نکل وے نہیں جلے ہوندے نے انگریز بڑے ایماندار بڑے اوتھے جناب رکا انہیں کلمہ نہیں پڑھیا باقی ماشاءاللہ کیا بات ہے اب حضور دی امت سر پہ مرے دی بس میں آ کے بڑی حدیثاں پہ سنایا لا تو بڑا تو قرآن دی آیتاں پہ سنایا تھا پتہ تو اسرائیل وچ موزی کیویں آئے سر فلسطین دے وچ یہ پتہ تو اس گل پتہ تو 1857 دے وچ ایتھے ہندوستان پاک ہندوستان وچ کیویں آئے سر او کناں نوں ایماندار رکھدے پے کناں نوں ایماندار رکھدے پے کھول تاریخ پڑھ انہاں یہودیاں نوں ہر پاسوں پناہ نہ ملی کہ فلسطین دے حکمرانوں نے پناہ دیتی یہ ہر پاسے مظلومی در در دے دھکے کھاندے پھرتے سن اور نام مرادہ رجا دیتی اسرائیل فلسطین والے نے تے اج انہاں دی آستین دے سب بن کے اج انہاں نوں لڑنا شروع ہو گیا جڑا فلسطین بیت المقدس تیرے کول قبضے کی بیٹھا ایماندار ہے بول تو صحیح ہے 1857 دی تاریخ پڑھ اے تو پاکستان دی اتنے انگریز تاجر بن گیا سن تیرے پورے ملک کے قابض بن گیا ایماندار ہے اتوں جی 2 روپئے چور جا کے ٹور میں تو سامنے بڑا چور مولوی کے سامنے پیسے جا کے جڑا پورا ملک لٹی کھڑا وہ چور کوئی نہیں وہ ایماندار ہے خدا را سمجھو انہیں بھی طریقہ تو پڑھو ساڑھے نزدیک صرف خدا را مسلمان جب اسے غیرت اللہ تعالیٰ فرمانا لن تردان قال یہود بلن سارا حتی تتبع ملت ہوں فرمایا یہودی تے نصرانی تو آڈے تے نہیں راضی ہو سکتے حتیٰ کہ مسائلہ دے نقش قدم پر رکھتے ماشاءاللہ یہ تیرے نہیں بن سکتے تو آنا جناب اے سام جناب ساڑھے بچے نو پولیو تو بچاون کر بل گیٹس ہونا پہ بیندے پولیو دے قطرے میں کہ جڑے فلسطین وچ مرتے پے نو مسلمانوں دے بچے نہیں جڑے کشمیر وچ مر گئے جڑے افغانستان وچ مر گئے جڑے عراق وچ مرے اوے کئی ہور دار دے وطن نہیں اور تین اپنے دانے تلاونا چاہتے نہیں خدا نہ سمجھ انہوں اپنا خیر خواہ نہ سمجھ تیرا اگر دنیا دوتے کوئی خیر خواہ ہے تو محمد مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی علیہ السلام دے نہ حلوہ کھا کے چپ نہ کر حضور دی ہر گل نو اپنے کان بہتر سمجھ اور اب دین نصیحہ اے دین ہی تیرے کان سب تو بڑی اس دین تو بڑی تیرے کان پہ نصیحہ کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں کیا مسئلہ دھاڑی اگر کسی دا ساتھ ملنے حضور علیہ السلام دا ساتھ ملنے حضرات محترم گلاں تو بہت ساری ہیں لیکن بہت سب میرے خیال حالات نہیں کہ ساتھ نہیں تو میرا گلا ہی ساتھ نہیں پہ دیتا ہاں بات کرنا چاہتا جی لوگ نہیں گل سماعت فرما لو میں ایک حدیث بیان کر دینا حضرات محترم میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وانا اکرم والاولین والآخرین علی اللہ ولا فقر فرمایا لوگوں یہ حدیث مکمل ہو گئی حضور نے فرمایا لوگوں میں اولین تے آخرین جو سب سے زیادہ اپنے رب دے مکرم فخری طور پہ گل نہیں کرتا اگلی گل تے گل ختم عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن میں گلہ پہ کرنا نا اے رسول اللہ کی حدیثیاں گلہ پہ کرنا سبحان اللہ اے ویسے عمر نے میرا چھوٹے نے وہ علم میں میرے کو وڈے نے سمجھ آ گئی اے میں کوڑ مارا تو تسا روک سکتے ہو جی انا والناس فروجن انا والناس فروجن اذا بعث مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں جدوں قیامت دا دیہڑا ہوئے گا سب تو پہلے لوگوں جو میں اٹھایا جاواں گا وانا اول الناس خروجا اذا بعث وانا قائد اذا وفد آج کل ہر بندہ
بندہ جانتا ہے، عمران خان جانتا میں قائد بن وجا، نواز شریف جانتا میں قائد بن وجا، ہر بندہ جانتا میں قائد بن وجا، لیکن کل قیامت دہاڑا ہونے اس نے کسے اگے نہیں لگنا۔ لیکن مدینے دے تاجدار نے فرمایا انا قائدہم اذا وفدوا، فرمایا جدوں کوئی قائد نہیں بنے گا، جدوں لوگ ٹولیاں ٹولیاں کھڑے ہون گے، کوئی اگے لگن نوں تیار نہیں ہوئے گا، فرمایا او جڑے میں سبحان اللہ میں تواڈی قیادت کرے گا۔ وانا خطیب اذا ستو، اج ہر بندہ خطیب، ہر بندہ بولنے بولنے تھکدا نہیں، لیکن ایک میدان آنا لمن الملک یوم اللہ الواحد القہار، اللہ تعالی فرمانا لوگوں اج کی بادشاہی ہے، کسی دی آواز نہیں نکلی، وہ بھی مقام آ جانا ہے، وہ بھی وقت آ جانا ہے۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا انا خطیب اذا ستو، فرمایا لوگوں جدوں سارے چپ ہو جان گے وہ تو میں محمد بولاں گا۔ نبی علیہ السلام بولیں گے، جدوں کسی دے بولن دی جرمت نہیں ہوئے گی۔ وانا مستشفعہم اذا حبسوا، فرمایا جدوں تساں روکے جاؤ گے نا، جدوں تساں روک دیتے ویسو اور تساں وہ دیڑے میں تہاڈی سفارش کرے۔ سبحان اللہ، انا مستشفعہم اذا حبسوا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا انا مبشرہم اذا یائسوا، اور جدوں تساں نا امید ہو جاؤ گے وہ دیڑے میں تانوں امیداں دے۔ سبحان اللہ، انا مبشرہم، فرمایا میں وہ دیڑے بشارتاں دیتا اذا یائسوا، جدوں تساں جدوں لوگ نا امید ہو سن اس دیڑے مصطفیٰ جان رحمت خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدہ ولواء الحمد یومئذ بیدہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں دیڑے کرامت والمفاتیح دی چابی، یہ اور ترجمہ میں تھوڑی جی اپنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاں اے کیونکہ ایتھے کو گل حدیث دی گل آئی کوئی نہیں، حدیث دی سیدھی سیدھی گل آئی الکرامت بزرگی والمفاتیح چابی، کس لیے چابی؟ اب تھوڑی مرضی، میں تو دنیا تے آخرت دے سارے خزانے دی چابی، کوئی اگر چھوٹی موٹی کرنا چاہے اس مرضی وہ اپنا ترجمہ چاہے میرے نال نہ اتفاق کرے۔ آخرت دی چابی جدوں گل آخرت دی پئی ہوندی آخرت دے سارے خزانے دی چابیاں، حضور نے فرمایا الکرامت، فرمایا آج بزرگی والمفاتیح اور چابیاں، الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدہ، فرمایا آج اس دے آج چابیاں دے بزرگیاں میرے ہاتھ وچ۔ سبحان اللہ، وہ جڑے ساری عزتیں ہی مصطفیٰ دے کول ہونیاں، بے شک بے شک، تے سارے خزانے دیاں چابی مصطفیٰ دے کول۔ سبحان اللہ، ولواء الحمد یومئذ بیدہ، اور فرمایا اور اللہ دی حمد والا جھنڈا بھی ادھر میرے ہاتھ۔ سبحان اللہ، اکرم ولد آدم علی ربی یطوف علیہ الف قادم القرن بیت مخدوم علوم و منصور، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جڑے میں اپنی اولاد آدم دے وچ سب تو زیادہ معزز ہساں، اور میرے ارد گرد نا 1000 خادم پھردے ہو سن جڑے قدم بیت مخدوم علوم و منصور، فرمایا ان جڑے سفید ڈنڈے چمکدے نے جو موتی نہیں چمکدے، سبحان اللہ، یعنی 1000 تو مراد کثرت ہے، اس سے قلت کثرت کی ضرورت نہیں، صرف 1000 مراد ہے۔ ویسے تو میرے نبی علیہ السلام ہر ویلے ودے ہوتے سن نا صحابہ ملائکہ، لیکن وہ ملائکہ چمکتے وجہ سے بارش ہونے سب زیادہ ٹائم نہیں ٹھہر دینی۔ ہاں تو میں چل سلام پڑھا تھا، چل کھڑے ہو کے سلام نکلا۔